الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک مہینہ ہے شکر کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا تعارف جب قرآن مجید میں کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہیں پر آگے چل کر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول فرما کر اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان شکر کا مہینہ ہے۔ شکر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر کرنا ہے جو اس نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں عطا کیا ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو اس نے ہماری قسمت میں کر دیا ہے، اس بات پر بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے اتارا، اس بات پر بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہمیں شکر کا احساس ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ عام حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا جن نعمتوں کا احساس ہمیں روزے کی حالت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ عام حالات میں ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ جب ہم روزے کی حالت میں سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، حلق خشک ہو جاتا ہے، بھوک ستاتی ہے، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کھانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ بھوکے اور پیاسے کو ہی احساس ہوتا ہے، صرف بھوک اور پیاس نہیں۔ کوئی بھی نعمت جب انسان سے چھن جاتی ہے یا جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی، اصل قدر تو اسے ہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ لیکن ایک نابینا شخص کو پوچھئے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، ما فی الضمیر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک گونگے شخص سے پوچھیں کہ زبان کیا چیز ہوتی ہے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے احساسات پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہ بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ قوت سماعت کیا چیز ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بہرے سے اس کے بارے میں پوچھئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سماعت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اسی طرح روزے کی حالت میں جب ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کھانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جب ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کے اہل علم نے 3 درجات بیان کیے ہیں کہ ایک شاکر شخص وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شکر کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے، شکر کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، اور شکر کا تعلق باقی جسم کے اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ تو شکر کی پہلی قسم ہے دل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ احساس اپنے دل میں پیدا کر لینا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہماری قابلیت، ہماری محنت، ہمارے علم اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس وقت جو کچھ بھی میرے پاس ہے، مال ہے، دولت ہے، حسن و جمال ہے، عہدہ ہے،
یا میں کوئی کام سر انجام دیتا ہوں، کچھ کر پاتا ہوں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی، اس نے مجھے یہ کچھ بھی عطا نہ کیا ہوتا تو میں تو یہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ احساس جو ہے اس کو دل سے شکر کہتے ہیں، اور حقیقت میں شکر ہے ہی یہ۔ جس بندے کے دل میں شکر ہوگا، زبان پر بھی پھر وہی شکریہ کے کلمات اللہ کے لیے لے کر آئے گا، اور جس کے دل میں احساس نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، وہ زبان سے بھی اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کرے گا۔ تو پہلا مقام کیا ہے؟ دل سے اللہ کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا، اور دوسرا زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ الحمدللہ، کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ اگر کبھی مصیبت پریشانی آ جائے، کاروبار میں تنگی آ جائے، تو تب بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ اللہ کبھی زیادہ دے دیتا ہے، کبھی تھوڑا دے دیتا ہے۔ اسی دکان سے میں بہت کماتا تھا، چلو اب حالات ذرا خراب ہو گئے، آمدنی کم ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تنگ دستی میں بھی اللہ کا شکر ہے، اور فراوانی میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے شکر اعضاء کے ساتھ شکر کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو بھی نعمت عطا کر رکھی ہو، اس کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرے، اس نعمت کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرے، حرام کاموں میں استعمال نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، بلکہ جو بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرے، اس کی قدر کرے، نا قدری نہ کرے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ علم کی قدر کرتے ہوئے علم پر عمل کرے، اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، یہ علم کا شکر ہے۔ علم پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ علم کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہے تو وہ اسے حلال ذریعے سے استعمال کرے، فضول خرچی نہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غربا مساکین کا خیال رکھے، یہ ہے مال کا شکر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، یہ ساری نعمتیں ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنی ہے، تو یہ شکر ہوگا۔ اگر ہم ان کا غلط استعمال کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ زبان سے ہم کہتے رہیں کہ اللہ کا شکر ہے، ھذا من فضل ربی، زبان سے کہتے رہیں، لیکن اگر ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں تو گویا کہ ہم آنکھوں کی ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ زبان تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم زبان سے غلط سلط بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم زبان کی جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہم نے انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک ہمیں شکر سکھانے کے لیے آتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا ہے۔ شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر ضرور اضافہ فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شکر گزار جو ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے، اپنی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی نعمتوں کے لیے، اس کی نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔